سوشلسٹ بلاک تھا نا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ملک تھا یعنی کہ سوویت یونین, اس میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت گر گئی. اچھا 91 میں. صحیح. جب وہ حکومت گری تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سوشلزم کی شکست ہوئی. آپ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں, آپ رینیگوسیٹ پہلے بھی کر چکے ہیں, آج بہت ہی ضروری. کوئی پاکستان کی اکانومی نے ریکور ہی نہیں کرنا جب تک آپ نے آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ٹھیک کیا. کر لیے اور اب آپ ان اداروں کو بیچنے پر مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں پی آئی اے کو بیچنے پر؟ بیکاز یو آر بینکرپٹ, اور اس کو آپ پبلک کو بیچ رہے ہیں, وہ چنگا ہو جائے گا. یہ ایسے ہی بات ہے کہ ایک خاوند سارے اپنے پیسے جوئے میں ضائع کر کے آ جائے اور پھر بیوی کو کہے کہ زیورات بیچ دو. کیوں؟ کیونکہ ویسے پرانے ہو گئے, ضائع لگ گیا ہے, بہتر ہے ان کو تم تو پہنتی نہیں ہو, بیچ دو. السلام علیکم جی. آج میں بڑا ایکسائٹیڈ ہوں اور لاہور میں ہوں, اور تیمور رحمان لال صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں متاثر کیسے ہوا آپ کو سنتے سنتے؟ پہلے تو کچھ نئی ٹرمز میں نے سنی, کیونکہ میں تو پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ نہیں ہوں. میں مارکیٹنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ اور پھر آئی ٹی اور ان چیزوں کا. تو مجھے یہ پتہ چلا کہ کبھی آپ بھی جو ہے وہ پہلے کوئی میوزک کا شوق رکھتے تھے, پھر کوئی سیاست کی طرف بھی مجھے کہیں آپ کی وہ ڈبیٹ نظر آئیں, بلکہ بائیں بازو کی پارٹی کے لیے آپ کام کرتے ہیں. اچھا مجھے لگا کہ تیمور صاحب جی جو ہے نا پولیٹیشینز ہیں. پھر پولیٹیشین نہیں, پھر مجھے پتہ لگا نہیں آپ پڑھاتے ہیں. تو یہ اب آپ واضح کریں سب سے پہلے کہ یہ جو مکسچر ہے یہ ایکچوئل ہے کیا؟ تھینک یو جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ, آپ نے بھی وقت نکالا اور آپ اتنی دور آئے انٹرویو کے لیے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ 3 مختلف پہلو ہیں میری شخصیت کے, کیونکہ مجھے بچپن سے ہی یا ٹین ایج ایئر سے آپ کہہ لیں موسیقی کا بھی شوق تھا, اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے آپ کہہ لیں کالج سے, اسکول سے ہی انفیکٹ, مگر کالج کے بعد سے مجھے یہ شوق تھا کہ میں ایک یونیورسٹی پروفیسر بنوں, اور تو وہ بھی پہلو آپ کے سامنے ہے. اور جو سیاسی سوچ, جو سماجی سوچ میں نے یونیورسٹی میں پڑھنی شروع کی اور دنیا کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, تو اس کی وجہ سے میں مارکسسٹ, میری سوچ مارکسزم کی طرف گئی. تو اس وجہ سے پھر میں نے یہ سوچا کہ مجھے کسی بائیں بازو کی سیاسی پارٹی کا ممبر بھی ہونا چاہیے. صحیح. کیونکہ اگر آپ نے تبدیلی کرنی ہے تو آپ کو کسی پارٹی کا ممبر تو ہونا چاہیے. تو اس وجہ سے 98 میں نے جب میں امریکہ سے پڑھ کے واپس آیا تو میں نے مزدور کسان پارٹی بھی جوائن کر لی. مگر اس وقت میں نے موسیقی وغیرہ نہیں کی, پڑھانا شروع کیا, اور یہ دوسرا کام پولیٹیکل ایکٹیویزم کا. موسیقی جو ہے وہ تو 2006 میں جا کے میں نے منظر عام پر پھینکی. اچھا, یوزلی یہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی یوٹیوب چینل ہم کھولتے ہیں نا تو ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں, تو میرا کیونکہ یہ پروفیشن بھی ہے, بالکل, تو میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ شروع کب ہوا سلسلہ, تو میں اولڈسٹ ویڈیوز کو دیکھتا ہوں. اچھا, پھر میں دیکھتا ہوں کہ ایسی کون سی ویڈیو تھی جو بڑی پاپولر ہوئی ہوگی, تو پھر میں موسٹ ویوڈ دیکھتا ہوں. اچھا, جب میں اس سیکشن میں گیا تو وہاں پہ نا مجھے آپ گٹار پکڑے ہوئے نظر اور کچھ ویسی ویڈیو تھی. اچھا, میں پہلے تو تھوڑا کنفیوز ہوا, میں نے کہا یہ کیا کمبینیشن ہے, یہ وہ بندہ ہی نہیں ہوگا, یہ بندہ ہی نہیں ہوگا. اچھا, پھر میں نے پلے کیا, بعد میں مجھے سننے سے پتہ چلا. اچھا, آپ نے نا ایک لفظ ابھی یوز کیا, بہت سارے لوگ, میرے لیے بھی کچھ عرصہ پہلے تک یہ نیا ورڈ تھا, بالکل نیو تھا. میں کارل مارکس کو نہیں جانتا تھا, مجھے کوئی تھیوری نہیں پتا تھی انہوں نے کیا دی, اور میری طرح کے بہت سارے لوگ ہوں گے. یہ مارکسزم کو پہلے ایکسپلین کریں نا. بہت اچھا سوال کیا, بہت ضروری سوال کیا. یہ پیچھے کافی ساری لگی ہوئی ہیں کتابیں, بالکل, مارکس کی بھی اور اینگلس کی. 2 دوست تھے, مارکس اور اینگلس. صحیح. دونوں 19ویں صدی کے فگرز ہیں. انہوں نے 2 بڑے کارنامے کیے جو مین ان کی بڑی میں سمجھتا ہوں دریافت تھی. صحیح. پہلی یہ تھی کہ انہوں نے ایک سائنسی طریقہ ہمیں دیا جس کے ذریعے ہم تاریخ کو, سماج کو, سیاست کو سمجھ سکتے ہیں. ایک آپ کہہ لیں سائنٹیفک ویو آف ہسٹری. صحیح. اور آپ اس کو اسی طرح سے دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح نیچرل سائنس کا ایک میتھڈولوجی ہوتی ہے, یا سائنس کی جنرل ایک ایپسٹمولوجی میتھڈولوجی تو ہوتی ہے. تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم نے تاریخ کو اس ایک سائنسی زاویے سے دیکھنا ہے. تو یہ ان کی پہلی ایک. اچھا, یہ بتا دیں کہ یہ کس ایئر کی بات ہے, کب کی بات ہے؟ یہ مڈ 19th سینچری کی بات. ٹھیک ہے, مڈ 19th. یعنی کہ انہوں نے جو میں سمجھتا ہوں پہلی ایسی کتاب لکھی جنہوں نے اس میں یہ بات واضح کی, وہ تقریباً 1845 کی کتاب تھی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے.
تو اس کا نام تھا دا جرمن ایڈیالوجی، جس میں وہ جرمنی کے حالات کو اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے. بڑی بریلینٹ کتاب تھی وہ، انہوں نے چھاپی بھی نہیں بلکہ تو وہ چھپ ہی نہیں سکی، مگر پھر اس کے بعد انہوں نے اور لکھی، بعد میں چھپ گئی. اچھا، میں یہی پوچھنے والا تھا، جب وہ بک چھپی نہیں تو پھر پتا کیسے وہ تھی کتاب، مگر وہ پبلشر نے بعد میں بہت چھاپی جا. اچھا. تو ایک ان کی یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن تھی کہ اگر آپ نے سوسائٹی کو، ہسٹری کو سائنٹیفکلی اسٹڈی کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا میتھڈالوجی ہونی چاہیے آپ کے پاس ٹو انڈرسٹینڈ اینی گیون سوسائٹی. اور دوسری ان کی جو بہت بڑی دریافت تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو کیپٹلسٹ سسٹم ہے، جس کو ہم اردو میں کہیں گے سرمایہ داری نظام، جس نظام میں ہم آج رہ رہے ہیں، جو نظام یہاں پہ برطانوی حکومت نے جب یہاں پہ آئی تو انہوں نے یہاں پہ بنایا، اس سے پہلے یہاں جاگیرداری نظام تھا. صحیح. تو مغلاؤں کا جو مغلائی دور کا جو نظام تھا اس کو ہم جاگیرداری نظام کہیں گے. تو بہرحال انہوں نے کیپٹلسٹ سسٹم کو، سرمایہ داری نظام کا ایک اکنامک انالیسس پریزنٹ کیا جو بڑا ہی تفصیلی ہے اور بڑا ہی بریلینٹ ہے. اور وہ داس کیپٹل کتاب کے اندر انہوں نے سارا بیٹھ کے لکھا، اور اس میں انہوں نے جو بات ثابت کی وہ بڑی ہی آپ کہہ لیں ایک طرح سے چونکا دینے والی بات ہے. اچھا. ہاں، اگرچہ اکثر لوگ کہیں گے کہ حدج کیڑی گل ہے تو میں بھی مانتا ہوں مگر انہوں نے سائنٹیفکلی باریکی سے اس کو ثابت کیا. اور وہ بات یہ تھی کہ انہوں نے یہ ثابت کیا کہ اس نظام میں جو امیر طبقہ ہے، جو رچ لوگ ہیں، جو اپر کلاس کے لوگ ہیں، یعنی کہ جو کیپٹلسٹ کلاس کے لوگ ہیں، وہ عام لوگوں کو، محنت کش لوگوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ان کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اچھا. ان کی وہ جو آپ محنت کرتے ہیں، آپ کی محنت آپ کے پاس نہیں رہتی، کسی طرح سے اس کا جو صلہ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے امیر لوگوں کو. اچھا، ویسے سننے میں یہ واقعی ایک عام سی بات لگ رہی ہے. عام سی بات لگ رہی ہے مگر ہم ویسے تو بول دیتے ہیں نا. میں بھی کہتا ہوں یہ بھائی، آپ بھی کہتے ہیں، سبھی کہتے ہیں لا جی لٹ کے کھا گئے، میر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے. بالکل. مگر اس نے نا سائنٹیفکلی پروو کیا کہ یہ ہوتا کیسے ہے. صرف یہ وہ اس نے ثابت یہ کیا کہ صرف یہ کرپشن سے نہیں ہوتا، یہ پورا نظام ہی ایک طرح سے نا محنت کش بندے کے خلاف ہی بنا، ڈیزائن کیا گیا، ڈیزائن ہے. بالکل بریلینٹ آپ نے لفظ نکالا ہے. اس کا ڈیزائن ہی یہ ہے کہ اس نے امیر کو امیر کرنا ہے اور غریب کو غریب رکھنا ہے، اور جو غریب بیچارہ محنت دن رات کرتا ہے اس کا جو صلہ ہے وہ اوپر چلا جاتا ہے، اس کے پاس نہیں رہتا. صحیح. بہت جب میں نے یہ بات پڑھی، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں دیش کیڑی گل ہے تو سچے، میں نے بھی یہ کہا کہ تو پھر یہ جو مارکسزم ہے یہ کہیں اپلائی ہوا کئی جگہ. اس نے تو انفیکٹ میں کہوں گا تاریخ کو تبدیل کیا نا، کیونکہ اپنی زندگی میں تو کارل مارکس نے جب یہ سب کچھ لکھا تو کوئی بہت زیادہ کامیابی اسے نہیں ملی، مگر تقریباً آخری حصے میں مارکس اور اینگلز 1880s میں ایک پارٹی بنانے میں کامیاب ہو گئے جس کا نام تھا جرمن سوشل ڈیموکریٹک پارٹی. اور وہ دیکھتے دیکھتے بہت ہی مقبول ہو گئی. آج بھی وہ پارٹی جرمنی میں زندہ ہے، اس کا نام ہے SPD، یعنی کہ جرمنی کی جو سوشل ڈیموکریٹک پارٹی ہے، اس پارٹی کی جو کہ جرمنی کی، اگر آپ جرمن ہسٹری جانتے ہیں، جرمنی کی لیڈنگ پارٹی جس نے World War II کے بعد جرمنی میں ڈومینیٹ کیا ہے. تو اس پارٹی کو بیسکلی کارل مارکس اور اینگلز نے 1880s میں شروع کیا تھا. تو اب یہ دنیا میں پریکٹس. اچھا کہانی بھی ختم نہیں ہوئی، آگے کافی کہانی. اچھا. اسی کے ماڈل پہ 1890s اور آگے جا کے جارجی پلیخانوف نے، جو کہ ایک رشین مارکسسٹ تھا، اس نے پہ ایک رشین پارٹی بنائی جس کا ایک ممبر بنا ولادمیر ایلیچ یولیانوف، جو کہ لینن کے نام سے کام کرتا تھا. تو اس نے پھر اس کی پارٹی بھی بڑی کامیاب ثابت ہوئی، بولشوک پارٹی اس کا نام بنا. ایک کافی کمپلیکیٹڈ ہسٹری میں مختصر بیان کر رہا ہوں. 1917 میں وہ پارٹی انقلاب کرنے میں بھی کامیاب ہو گئی. وہ انقلاب کے نتیجے میں سوویت یونین قائم ہوا. صحیح. پھر پوری 20th سینچری ایک طرف سوویت بلاک تھا، پھر چائنا 49 میں انقلاب ہو گیا، ویتنام میں ہو گیا، ایسٹ ایشیا میں پھیل گیا وغیرہ، افریقن کنٹریز کے اندر سوشلسٹ کمیونسٹ موومنٹس پھیل گئیں، مسلم کنٹریز کے اندر سوشلسٹ کمیونسٹ موومنٹس پھیل گئیں، انڈیا کے اندر پھیل گئیں، پوری دنیا کے اندر بہت ہی بڑے، اور لیٹن امریکہ کے اندر جب کیوبن ریولوشن کے بعد. تو پوری دنیا کے اندر، پوری 20th سینچری کے اندر جو مین لڑائی تھی وہ دو نظاموں کے درمیان تھی. ایک طرف کیپٹلسٹ سسٹم تھا، ٹھیک ہے، ایک طرف یہ سوویت یونین کا بلاک جو سوشلسٹ یا کمیونسٹ بلاک تھا. ان دونوں کی لڑائی تھی. یہ 1991 کے اندر جو سوشلسٹ بلاک تھا نا، اس میں جو سب سے امپورٹنٹ ملک تھا یعنی کہ سوویت یونین،
اس میں کمیونسٹ پارٹی کی حکومت گر گئی اچھا 91 میں. صحیح. جب وہ حکومت گری تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سوشلزم کی شکست ہوئی. اچھا. ہاں جب یہ شکست ہوئی تو پھر سوشلزم کو ظاہری بات ہے بہت نقصان ہوا. تو آپ اور میں ہم اس جنریشن میں سے ہیں, تعلق رکھتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی آنکھ کھولی تو اس وقت سوشلزم کو ایک طرح سے شکست ہو چکی تھی. اس وجہ سے لوگوں کا امپریشن ہے کہ پتہ نہیں کی گل کر رہے ہیں. مگر پوری 20th سینچری کی پالیٹکس, اگر آپ پولیٹیکل سائنس انٹرنیشنل ریلیشنز پڑھیں, بندہ سمجھ ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ سوویت سوشلزم اور US کیپٹلزم کے درمیان جو لڑائی ہے اس کو نہ سمجھے. اچھا, یہ تو ڈاکٹر صاحب ایک ایسی تاریخ ہے, آپ نے اپنی بہت ساری ویڈیوز میں بھی بیان کیا, آج بھی ہم اس کو پڑھ رہے ہیں. اب میں کیونکہ اس کی نا مائکرو لیول ڈسکشن ایک کرنا چاہتا ہوں. ضرور کریں. ہمارے نا بڑے کامن اسٹیٹمنٹس ہیں ریگارڈنگ ہسٹری, اور آج کا جو نوجوان ہے یہ ایک جملہ بولتا ہے کہ یار یہ دیکھیں نا ہمارا ہمسایہ کہاں پہنچ گیا. اب ہم انڈیا, اب ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہر بندہ جب یہ میں جنرل ڈسکشن بات کر رہا ہوں, یہ اس میں یہ کہتا ہے کہ ہم عوام ہی ایسے ہیں, ہم عوام جو ہے وہ ایسا ہی سوچتے ہیں اور یہ قصور جو ہے وہ عوام کا ہے. اچھا, ہر بندہ اپنے آپ کو بلیم دیتا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو عوام ایسے ہوئے, یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا؟ ایک دن ہم آزاد ہوئے. اچھا, آپ چائنا کو ساتھ لے لیں, ٹھیک ہے, تو پھر ہمارے سے کہاں غلطی ہو گئی کہ ہم کچھوے کی چال چلنا شروع ہو گئے اور ہمارے نیبرز جو ہیں وہ ریبٹ بن گئے؟ ہاں, اچھا سوال پوچھا, اور اتنا سادہ نہیں ہے کہ اس کا اتنا سادہ سا جواب دے دیا جائے ایک جملے میں یا دو جملوں میں. پہلی بات تو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ جو پاکستان کی عوام میں 10-10 لاکھ بندہ, 8-8 لاکھ بندہ یہاں سے باہر جاتا ہے, دوسرے ملک میں جاتا ہے ہر سال. صحیح. اور جب وہ ادھر کہیں جاتا ہے تو اس نظام کے اندر وہ سیٹ ہوتا ہے, بڑا اچھا کام کرتا ہے, وہ ٹریفک کے اشارہ بھی نہیں خراب توڑتا, وہ لائن بھی نہیں توڑتا, وہ ٹھیک کام کرتا ہے نا. صحیح ہے اس کا, اور وہ زیادہ کوئی قانون شانون بھی نہیں توڑے گا. سوری, یہ بڑا شور آ رہا ہے باہر سے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, سب کو پتا ہے ہم یونیورسٹی میں ریکارڈ کر رہے ہیں, یونیورسٹی بیٹھے ہیں تو باہر اسٹوڈنٹس کا اپنا ایک شور چلی جا رہا ہے. کوئی ایشو نہیں ہے سر. تو ہم پاکستانی جب کسی اور ملک میں جاتے ہیں اچھا بھلا کام کر لیتے ہیں, جہاں نظام ٹھیک چل رہا ہوتا ہے ہم بھی ٹھیک چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر کوئی ایسا بڑا ڈیفیکٹ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ, ٹھیک ہے, کوئی جینیٹک ڈیفیکٹ ہو, ہم بڑے کو بیوقوف ہیں, ہم بڑے کو بددیانت, ہمیں سمجھ ہی نہ آئے نا. ہاں, ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہی, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہمارا جو نظام بنا ہوا ہے اس میں پرابلم ہے کہ کس طرح سے ہم جو اپنے ملک کو چلا رہے ہیں, پالیسیز کیا ہیں, ڈیسیجنس کیا ہیں, اسٹرکچر کیا ہے ملک کا, وہ اس میں بہت سارے مسائل ہیں. اس میں سب سے بڑا جو, اگر ایک لفظ میں ہی آپ نے سارا سمرائز کرنا ہے تو وہ آج کا لفظ بڑا ادھر ادھر پھینکا جا رہا ہے, وہ ہے ایلیٹ کیپچر. کہ ایک ایلیٹ ہے, اس نے اکنامک ریسورسز کو بڑی بری طرح سے کیپچر کیا ہوا ہے. اچھا, ایلیٹ کو جب ہم بولتے ہیں نا تو ہمارے ذہن میں خیال آتا ہے کہ جس کے پاس زیادہ پیسے ہیں. جی, تو آپ اسی کو ایلیٹ کہہ رہے ہیں, یا آپ ایک خاص نظام کو یا خاص پاورز کو کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹس ہیں؟ دیکھیں, جس کے پاس پیسے نہیں وہ تو بیچارہ ایلیٹ میں نہیں نہ ہوگا. پاور ہو سکتی ہے چاہے وہ جانا چاہے. اچھا, بٹ یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, یو آر ایبسولوٹلی رائٹ دیٹ اٹ از ناٹ اونلی اباؤٹ منی. جو ایلیٹ ہے وہ ایک سسٹم بناتی ہے جس میں کچھ مختلف لوگوں نے مختلف کام کرنے ہیں. کچھ لوگ ہیں جو پیسے بنا رہے ہیں, پیسے کما رہے ہیں اینڈ سو آن. ایک سیکشن ایلیٹ کا بہت بڑا سیکشن وہ ہے. ایک سیکشن ہے ایلیٹ کا جنہوں نے پبلک کو مینیج کرنا ہے پالیٹکس کے ذریعے اینڈ سو آن, وہ بھی اس پالیٹکس کا اور اس پورے نظام کا حصہ ہیں. ایک اور سیکشن ہوگا جس نے جوڈیشری کا کام کرنا ہے, ایک سیکشن ہوگا جس نے لا اینڈ آرڈر کا کام کرنا ہے اینڈ سو آن. تو ایک پورا سسٹم ہے یہ, اس کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں جو کہ اس پوری ایلیٹ کے نظام کو چلانے کے لیے ضروری ہے. ہر نظام کے لیے آپ کے پاس صرف ایک قسم کا بندہ نہیں ہونا چاہیے. نظام کو چلانے کے لیے آپ کو مختلف قسم کے لوگ چاہیے نا, مختلف ادارے چاہیے, مختلف اداروں کو چلانے والے لوگ چاہیے. تو فار دیٹ ریزن میں یہ کہوں گا کہ ایلیٹ از ناٹ جسٹ پیسے والے, مگر ایک پورا سسٹم ہے جو چل رہا ہے جس میں جوڈیشری, جس میں اسٹیٹ وغیرہ کے انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں, اکنامک انسٹیٹیوشنز بھی شامل ہیں, افسوس سے کہنا پڑتا ہے میڈیا بھی شامل ہے, so it's a full system. تو پھر یہ جو عوام ہیں ہم,
تو ہم ایلیٹ کو شروع سے ہی فالو کر رہے ہیں پھر, اور یا شخصیت پرستی کا شکار کب آ کے ہوئے ہم؟ مطلب میں اب پرٹیکولر میں اپنے ریجن کی بات کر رہا ہوں. دیکھیں عوام میں یہ شعور پیدا ہو کہ میں نے اپنے حقوق کے لیے کام کرنا ہے یا کچھ آواز بلند کرنی ہے, یہ بذات خود ایک تاریخی پروسیس کا حصہ ہوتا ہے. یہ خود بخود نہیں پیدا ہو جاتا کہ آپ پیدا ہوئے ہیں, آپ نے آنکھ کھولی اور آپ نے کہا میں عوام کے لیے لڑوں گا ایلیٹ کے خلاف. ایسے نہیں ہوتا. آپ اخبار پڑھتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے, آپ کے ایکسپیرینسز تجربات بڑھتے ہیں, آپ جاب کرتے ہیں, سب کا کچھ کرتے ہیں, تو پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیا رہا ہے ملک کے اندر. اگر آپ یہ سب کچھ نہیں کرتے آپ کو نہیں پتہ چلتا. آپ دیہات سے اٹھ کے آتے ہیں, آپ کہتے ہیں بات ٹھیک ہے, سب ٹھیک ہے, خیر ہے, کی فرق پڑتا ہے جو یو نو واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. صحیح. یا آپ کسی چھوٹے سے اپنے کونے میں کام کر رہے ہیں فیکٹری کے اندر, آپ کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. ٹھیک ہے. سو یہ شعور بھی آہستہ آہستہ, اس کو ہم کہیں گے پولیٹیکل کانشیسنس کہیں گے, یہ بھی آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتا ہے, خود ڈیولپ ہوتا ہے, مگر اس میں وقت لگتا ہے. ابھی جو پاکستان کی موجودہ صورتحال ہے, عوام کی بات ہو رہی ہے. جی اچھا, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سوری اس میں میں اگر ایک اور بات کہہ دوں تو بات اور سمجھ جائیں گے. تو جو عوام کی کانشیسنس جیسے جیسے ڈیولپ ہو رہی ہوتی ہے نا, اس کو پھر بریک کرنے کے لیے, توڑنے کے لیے بھی کئی اسٹریٹجیز ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ بہت سارے لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں اور میں ایلیٹ کا حصہ ہوں اور میں دیکھتا ہوں یہ سارے میرے خلاف اکٹھے ہو رہے ہیں, تو ان کو توڑنے کے میرے پاس طریقے بھی ہیں. طریقہ ایک یہ ہے کہ سیکٹیرین بنیادوں پہ لڑائی اگر شروع ہو جائے تو مجھے پتہ ہے عوام آپس میں لڑ پڑے گی. لسانی بنیادوں پہ اگر میں مسئلہ کچھ چھیڑ دوں تو مجھے پتہ ہے عوام آپس میں لڑ جائے گی, میرے سے نہیں لڑے گی پر آپس میں لڑے گی. کسی اور بنیاد پہ میں معاملہ آپ کے درمیان چھیڑ دوں, کسی بھی بنیاد پہ چھیڑ دوں, ڈزنٹ میٹر کیا بنیاد ہے. صحیح ہے. وہ مذہبی ہو سکتی ہے, وہ فقہ کی ہو سکتی ہے, وہ فرقے کی ہو سکتی ہے, وہ دھڑے کی ہو سکتی ہے, وہ ذات کی ہو سکتی ہے, وہ برادری کی ہو سکتی ہے, وہ لسانی بنیادوں پہ ہو سکتی ہے, وہ اسکن کلر پہ ہو سکتی ہے, اینی تھنگ, اٹ ڈزنٹ میٹر. تو اس سے میں عوام کی کانشیسنس کو بریک کر سکتا ہوں کہ یہ میرے خلاف اکٹھے نہ ہوں, یہ آپس میں بل لڑتے رہیں. تو یہ ہے اصل پبلک مینجمنٹ اور سیاست کی اسٹریٹجی. جیسے ویسے یہ اسی سے ریلیٹ کرتا ہے کہ ہم اکثر جب ہماری توجہ جو ہے وہ کسی ایک خاص مسئلے پہ آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مارکیٹ میں چینی ختم ہو گئی ہے تو ہم سارے چینی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, یا پھر کوئی ایک انسیڈنٹ دوسرے انسیڈنٹ کو ریپلیس کر دیتا ہے. ایسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے. تو وہ امپورٹنٹ جو چیز ہوتی ہے وہ ایسے کبھی کبھار ہو جاتا ہے کہ اس کو ہم کہتے ہیں نیریٹیو کو کنٹرول کرنا. کنٹرول دا نیریٹیو میڈیا میں بہت استعمال ہوتا ہے کہ کنٹرول دا نیریٹیو کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پبلک سے وہ ان چیزوں پہ بحث کرانی ہے جو آپ نے پہلے سے طے کی, یا اس کو آپ نیریٹو بلڈنگ جو اس کو آپ نوم چومسکی کے الفاظ میں ایجنڈا سیٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں. اوکے, کہ آپ نے ایجنڈا دینا ہے کہ پبلک نے کس پہ بات کرنی ہے. ٹھیک ہے نا, پبلک نے ایجنڈا نہیں دینا کہ بھائی وہ ہم نے تمہارے خلاف لڑنا ہے. سو ایک یہ ہے اسپیکٹ, مگر یہ بھی کہنا درست نہیں ہوگا کہ ہر چیز جو پھر ملک میں ہو رہی ہے وہ اقرار ہے. ایسے بھی نہیں ہوتا, کیونکہ ایسے بھی کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ کے لیے ایک بہت اہم موضوع ہے اور آپ سمجھتے ہیں عوام کے لیے وہ موضوع اہم ہے, مگر عوام کی توجہ وہاں سے ہٹ جاتی کسی وجہ سے. وہ کیوں ہٹتی ہے ضروری نہیں کہ وہ ایلیٹ نے ہٹائی ہے, وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور وجوہات ہوں. نیچرل بھی ہو سکتا ہے, نیشنل ہو سکتا ہے, ویسے ہی کوئی چیز بڑی سنسنی خیز ہو تو لوگوں کی توجہ اس طرف چلی تو جاتی ہے نا. بالکل. تو کچھ نیچرل بھی ہوتا ہے, کچھ مینیپولیٹڈ بھی ہوتا ہے, کچھ نیچرل بھی ہوتا ہے. اچھا, اب آپ جو ہے وہ کیونکہ سیاست میں بھی کردار ادا کرتے ہیں, اور تو اب آپ نظام کو جس نظام کسان مزدور پارٹی جو ہے, مزدور کسان پارٹی جی, تو اب یہ اس طرح کیوں نہیں ہوتا؟ اتنے سالوں سے آپ بات کریں, مجھے لگتا ہے شاید آپ کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی نظریے کو سپورٹ کرتے تھے. ہاں جی, نظریاتی طور پہ, مگر اس پارٹی کے نہیں ممبر نہیں تھے, لیکن نظریے کی بات کروں. آپ تو میرے خیال میں وہ لیگسی لے کے چل رہے ہیں شاید. ٹھیک ہے, تو پھر یہ نظام جب چاہتے بھی ہم یہی ہیں, مطلب میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ یار نیچے سے ہم اکثر بیٹھتے ہیں, ہم کہتے ہیں یار دیکھو یہ ایک عام بندہ اوپر جائے نا تو اس کو وہ سمجھتا ہے ہمارے مسائل. ایک بندہ لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے جب اس کے لیے آپ دیکھیں روٹ لگ جاتا ہے, روڈ خالی ہو گیا, اس کو تو پتہ نہیں لگنا روڈ ٹوٹا ہوا کہاں سے ہے, مسئلے ہیں کیا. ایک بھٹے پہ مزدور جو بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس کے کیا مسائل ہیں. تو پھر کون ہے جو اس کو اوپر نہیں جانے دیتا, یا کون سے مراد میری یہ سسٹم ہی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اوپر لے جائیں؟
نہیں دیکھیں نا, لڑائی ہے نا پھر ایک قسم کی, یا آپ کہہ لیں لڑائی نہ کہیں اس کو, مگر آپ کہہ لیں کہ دو فریقین کے درمیان ایک سٹرگل ہے نا. مثال طور پہ ایک لیٹ سے میں نے کہا اتنے سالوں میں ایک کمزور مضبوط نہیں ہو رہا, تو پھر اسٹرگل کی کتنی لمبی رہے گی؟ دیکھیں نا ایسے ہی ہوتا ہے, تاریخ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے. اگر آپ کہیں کہ فرعونوں کا نظام جو ہے بس وہ آنکھ جھپٹ میں ٹوٹ جائے کیونکہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ فرعون جو تھا وہ بڑا ظالم تھا, اور چلو فرعون تو ظالم ہوگا, فرعونی نظام ہی ظالم تھا, تو کتنی سینچریز لگیں اس کو ٹوٹتے ہوئے, آپ مجھے بتائیں. آپ نے فیصلہ کر لیا کہ رومن سسٹم جو آپ کو پتہ ہے سلیوری پر بنیاد رکھتا تھا, اب آپ کہیں گے سلیوری سر بڑا بری چیز ہے, ٹوٹنا چاہیے رومن سسٹم, تو ٹوٹ گیا سی نہیں پوری فوج تھی اس کے ساتھ, اسپارٹیکس نے اتنی بڑی لڑائی لڑی اس کے خلاف. تو جو ہوتے ہیں نا اس طرح کے جو سماجی نظام ہوتے ہیں, جو آپ ان کو موڈ آف پروڈکشن کہہ لیں, پولیٹیکل سسٹمز کہہ لیں, اسٹیٹس کہہ لیں, اسٹیٹس کی زندگیاں جو ہوتی ہیں نا وہ انسانوں کی زندگیوں سے بڑی مختلف ہوتی ہیں. ریاست جو ہے یا کوئی ملک جو ہے یا کوئی, ایک ہے ریاست, ایک ہے ملک, ایک ہے نظام. ملک بھی ٹوٹ جائے نظام قائم رہ سکتا ہے. صحیح. ہاں, سو جو نظام توڑنے والی چیز ہوتی ہے نا وہ سینچریز پر بنیاد رکھتی ہے. وہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ تیمور رحمان نے آج بیٹھ کے ٹویٹ کر دیا اور سب نے کہا وہ بالکل ٹھیک کہہ رہے چلو جی چل نکل پڑیے, ایسے نہیں ہوتا. اچھا, یہ سوال مجھے شروع میں کرنا چاہیے تھا اور پتہ نہیں مجھے ابھی کیوں خیال آیا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ تیمور رحمان لال بھی لگتا ہے. یہ لال کیا ہے؟ لال یہ ہے کہ میں نے جو بینڈ بنایا تھا میوزک کا اس کا نام تھا لال. یہ ریڈ والا لال, ریڈ والا لال ہے. ریڈ والا کیونکہ جو لیبر موومنٹ ہے, جو لیفٹ کی تحریک ہے, مزدور کسان تحریک جو ہے, اس کا رنگ ہے نا لال. یہ شروع ہوا تھا شکاگو کے مزدوروں سے, جب انہوں نے 8 گھنٹے کے لیے ہڑتال کی تھی, تو اس وقت ان پہ گولیاں برسا دیں امریکہ کی حکومت نے شکاگو میں. تو ان کی جو سفید شرٹیں تھیں, ان کے جو سفید جھنڈے تھے وہ لال ہو گئے. تو انہوں نے کہا اب سے ہمارا رنگ ہی جھنڈے کا لال ہوگا. تو پوری دنیا کے اندر پھر جو ورکنگ کلاس محنت کش لوگوں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں ان کا جھنڈا لال ہوتا ہے. اچھا جی ہاں. تو اس لیے جب میں نے اپنا بینڈ کیا اور میں فیض احمد, فیض حبیب جالب کے گیت اور یہ غریبوں کے حق میں گیت گایا کرتا تھا. اچھا. تو میں نے اپنے بینڈ کا نام سوچا کیا رکھوں, میں نے سوچا لال نام رکھوں گا, پھر اس طرح لال رکھا. تو اس لیے اکثر لوگ مجھے پھر تیمور لال بول دیتے ہیں. میری پروفائل پہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کا جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی آپ نے تیمور لال, وہ بھی تیمور لال ہے. پھر میرا جو ٹویٹر ہے وہ بھی تیمور لال ہے, انسٹاگرام بھی تیمور لال ہے, کیونکہ لال سے مجھے لوگ پہچانتے تھے اس زمانے میں, خاص طور پہ جب میں موسیقی زیادہ کرتا تھا تو لوگ مجھے اس سے پہچانتے تھے. اب مجھے لوگ لیکچرز کی وجہ سے بھی پہچانتے ہیں. ہاں جی, تو سوشل میڈیا پہ کیونکہ آپ کے. اچھا, اب آتے ہیں اکانومی کے اوپر. ضرور. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پاکستان کی اکانومی ہے, موجودہ صورتحال ہے, ہر 4 مہینے کے بعد ہمیں ایک خبر سننے کے بس ہو گئے دیوالیہ. ہاں جی, ہاں جی, ٹھیک ہے جی, بینک کرپسی آئی کہ آئی. ہاں جی, ہاں جی. تو آپ کے نظر میں یہ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ہم تو بڑی لیڈنگ رول پلے کرتے تھے, دوسرے ملکوں کو ہم نے ایئر لائنز دیں, بڑا کچھ بنایا ہم نے, ٹھیک ہے, اور اتنا زبردست نظام ہونے کے باوجود بتدریج ہمارا جو گراف ہے جی وہ نیچے کی جانب آ رہا ہے. ہاں جی. تو آپ کی ذاتی رائے میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ کہاں مینپولیشن ہوئی ہے یا کہاں ہم سے غلطی ہوئی ہے کہ ہم اس طرف چل پڑے ہیں؟ یہ گراف اوپر جانے کا نام ہی نہیں لے رہا. دیکھیں, یہ جو گراف نیچے گیا ہے نا, یہ گیا ہے 90s میں, 1990 کی دہائی میں. صحیح. میں 80s میں بڑا ہوں پاکستان میں ہی, اور 80s میں بڑی تیز گروتھ ہوتی تھی, 6% تک جاتی تھی. حکومت کے لوگ اکثر خلاف ہوتے تھے, ضیاء الحق کی آمریت تھی اس پیریڈ کے اندر, مگر اکنامک گروتھ بہت تیز تھی. تو 90s میں پھر اس وقت جہاز چل رہا تھا, تو یہاں پہ وافر ایڈ بھی آتی تھی. اس سے پہلے آپ کو پتہ ہے کہ ایوب کے دور کے اندر بھی بڑی ہمیں ایڈ آتی تھی, کیونکہ ہم سیٹو سینٹو کا حصہ تھے. ہم سوویت یونین کے خلاف اور چین کے خلاف اور وغیرہ وغیرہ, خاص طور پہ جو ایجپٹ وغیرہ کا بلاک تھا اس کے خلاف تھے. تو اس وجہ سے ہمیں بڑی امداد آتی تھی. تو 1990 کی دہائی کے اندر نا امداد ختم ہو گئی, اور امداد بھی ختم ہو گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے پھر نئی پالیسیز اڈاپٹ کی جن کا نام تھا اسٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ پالیسیز, جو کہ IMF نے ہمیں ریکمینڈ کی. وہ بہت نقصان دہ ثابت ہوئی. تو 10 سال ہماری اکانومی جو ہے نا وہ بالکل نہیں چلی. 1990 کی دہائی کی جو حالات تھے معاشی وہ بہت برے تھے. پھر مشرف صاحب آئے تو ساتھ ہی وار آن ٹیرر شروع ہو گئی. تو پھر
ایڈ آنی شروع ہو گئی. تو جب ایڈ آنی شروع ہو گئی لوگ خوش ہو گئے, اکانومی چل رہی تھی, ٹھیک ہے نا. آپ کو یاد ہوگا ارلی پیریڈ میں, مشرف کے ارلی پیریڈ میں لوگ بڑے کہہ رہے تھے مشرف نے اکانومی ٹھیک کر دی ہے, مگر وہ اچھا ویسے اپیرنٹلی چیزیں ٹھیک نظر بھی آ رہی تھی, مطلب لگ ایسے رہا تھا نا, آٹوموبائل انڈسٹری, ٹیلی کام سارا آیا, ٹیلی کام آ گیا, میڈیا آ گیا, ہر چیز بڑی, تو باہر سے پیسے کی ریل پیل آ رہی تھی, تو یہاں سے بھی چیزیں چلنی شروع ہو گئیں, اور ہمیں بہت ساری ڈیٹ فورگیونیس ہوئی. پیرس کلب نے ہمیں کو $12 بلین فورگیو کر دیے. اچھا ہاں, تو بین الاقوامی طور, کیونکہ ہم نے امریکہ کی اس جنگ میں حصہ بن گئے نا, تو انہوں نے پھر ہمارے حالات بہتر کر دیے. مگر ہم نے ہمارے حالات بہتر ہوئے, مگر ہم نے وہ جو ہمارے پاس پیسے آئے, دولت آئی, اس کو کوئی پروڈکٹیولی ہم نے اسپینڈ نہیں کیا. عیاشی کر دی ہم نے عیاشی کر لی. ایگزیکٹلی رائٹ. ہم نے اسے کوئی نئی فیکٹریاں نہیں لگائیں, ہم نے پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کی. ہم نے زمینیں خرید لیں, ریئل اسٹیٹ پہ بوم آ گئی. ہاں یس, ہم نے زمینیں خرید لی, ہم نے اچھے اچھے گھر بنا لیے, بنانے چاہیے, میں نہیں کہتا نہیں بنانے چاہیے, ٹھیک ہے. ہم نے اچھی اچھی گاڑیاں بھی خرید لی, ہم نے خوب کنزمپشن اپنی بڑھا لی, باہر سے بہت ساری چیزیں, لائبلٹیز بڑھا دی ہر انسان نے اپنے اوپر. ہمارے پاس 1990 کی دہائی میں ایک گاڑی ہوتی تھی فیملی کا, اب 4 لے لیں, لیز پہ لے لو, یہ کر لو. امیر ہو گئے تھے نا ہم, امیر ہو گئے تھے. کسی کے پاس ایک موٹر سائیکل تھی, اس نے 4 لے لی, ٹھیک ہے نا. تو مگر ہم نے پروڈکٹیو کیپیسٹی میں کوئی انویسٹمنٹ نہیں تھی کی. ہم نے کوئی یہ نہیں ہے کہ نئی مشینری منگواؤ, نئی قسم کی ٹیکسٹائل مشینری لیٹسٹ منگواؤ, آئی ٹی کی ٹیکنالوجی کے اندر جو سلیکان کی چپس کی پروڈکشن کے اندر بندے تیار کرو, نئی فیکٹری وہاں پہ لگاؤ, نتھنگ. تو اس قسم کی انویسٹمنٹ نہیں کوئی ہوئی. تو کنزمپشن پیٹرن ہمارا آسمان کو جا رہا تھا, امپورٹ کری جا رہے تھے ہم پاگلوں کی طرح, اور کوئی ایسی چیز نہیں بنا رہے تھے جس کو ہم ایکسپورٹ کر سکیں. تو اب کیا ہوا کہ جو پیسے کی ریل پیل ختم ہو گئی, کرائسس شروع ہو گیا. اس کے بعد جو امپورٹ ہو ہی جا رہا تھا, اس کے لیے ہمارے پاس پیسے ہی نہیں تھے. جب پیسے ہی نہیں تھے, ہم پھر بھیک مانگتے تھے کہ جی پیسے دے دیں, ہم نے اتنا سامان منگا لیا, اب ہم نے پیسے اس کے دینے. وہ قرضہ آتا تھا, جب وہ قرضہ آتا تھا تو اس کے ساتھ شرائط بھی ہوتی تھی. شرائط یہی ہے جو آپ کے سامنے ہے, ٹیکس بتا دو, ٹھیک ہے, جو کوئی پروٹیکشنزم نہیں کرنی, ڈالر چڑھاؤ دو تو نہیں, مگر ڈالر کو چھوڑ دو, وہ خود ہی چڑھ جاتا ہے. تو اس قسم کی بہت ساری شرائط جو ہے نا اس کے ساتھ منسلک تھیں. پھر ہم نے ایک بہت بری ڈیل کی جو IPPs والی ڈیل تھی, جس نے تو پھٹائی بٹھا دیا ملک کا, کہ برا حال کر دیا, کیونکہ بجلی اتنی مہنگی ہو گئی کہ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھنی شروع ہو گئی. ہاں, اس سیکٹر میں ہم نے بڑی, مطلب آج بھی جو ہمارا بجلی کا نظام ہے اس میں کوئی وہ ایک کھمبے اور وہ تاریں, پتہ نہیں کتنا کرنٹ لاس ہوتا ہے, اور وہ چیزیں ساری. بالکل. اور جو IPPs والے ہیں وہ انہوں نے ٹریلینز کمائے پیسوں, اتنا پیسہ, اتنی ریل پیل پیسے کی انہوں نے کمائی کہ آپ اور میں تصور بھی نہیں کر سکتے. مگر اکانومی ٹینک ہو گئی اس کی وجہ سے. تو یہ چیزیں تھیں, یہ پالیسیز تھیں جو میجر ایررز تھے. نمبر 1 یہ کہ جب آپ کے پاس پیسے آئے تھے آپ نے کوئی پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں کی. نمبر 2 یہ کہ آپ نے یہ جو پتھیٹک ڈیل کی IPPs والی. نمبر 3 یہ کہ جو آپ نے اوور آل فریم ورک دیا نیو لبرلزم کا, جو IMF نے آپ کو بنا کے دیا, جو قرضے آپ نے لیے, تو وہ نہیں چلا. پرائیویٹائزیشن کے خلاف ہیں آپ؟ جی, ابھی بھی میرے حال سے جو ریسنٹلی بھی PIA کا بھی جی بالکل ہوا, اور اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے, ویسے میرے خیال سے وہی ایک بندے نے لے لیا ہے, اگر وہ آپ سے بہتر چلا رہا ہے اور ریاست یا ایک ملک نہیں چلا سکتا, ایک کامن مین کی تھاٹ بتا رہا ہوں, کہ یار ٹھیک ہے میں نہیں چلا رہا, آپ کہتے ہیں پروفٹ بھی ملے گا, لائبلٹی بھی ختم ہو گئی, تو پھر اسٹیٹ کو کیا نقصان ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کو تو شاید نقصان نہ بھی ہو, کیونکہ اگر ایک فیکٹری جو ہے وہ لاس میں جا رہی ہے, اسٹیٹ بیچ دیتا ہے, اس کے بعد اسٹیٹ کہے گا کہ میرا لاس تھوڑا سا کم ہو گیا. مگر آپ غور کریں کہ ہم تو 90s سے پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں. 93 میں غالباً پرائیویٹائزیشن کمیشن بنا تھا کہ نہیں؟ ہاں تقریباً, ہے نا جی. تو اب تو 24 ہو گئے, کتنے سال ہو گئے؟ 2 دہائیاں ہو گئی ہیں, مور دین دیٹ. ٹھیک ہے نا. تو اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر آپ اتنے عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنا خسارہ کم نہیں کیا, 93 سے لے کے 2024 تک آپ ایک ہی کام کری جا رہے ہیں, مگر ابھی تک آپ سے خسارہ کم, 30 سال آپ کر رہے ہیں, آپ سے خسارہ نہیں ختم ہوا. تو اس کا مطلب ہے مسئلہ کہیں اور ہے نا پھر, کہ نہیں؟ اچھا, اب ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, یہ اب جب بات بتا رہے تھے میرے ذہن میں یہ سوال ہے, آپ سے بہتر شاید میں تو نہیں سن سکا کوئی ہسٹری کو جانتا. سوری, میں ایک بات اپنی ختم کر لی, کیونکہ اس سے پھر
لوگوں کو سمجھ آ جائے گی میں کیا کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. مسئلہ میرے دوست اتنا صحیح ہے کہ اگر فرض کریں آپ کی آمدنی ہے, آپ یوٹیوب سے کماتے ہیں, فرض کریں 1 لاکھ روپے مہینے کا, ٹھیک ہے, ویسے تو آپ اس سے زیادہ ہی کماتے ہوں گے, اتنا ہی کماتا ہوں ایف بی آر کو بھی فار آرگیومنٹ سے, ٹھیک ہے, آپ 1 لاکھ روپے کماتے ہیں, ٹھیک ہے, اور ہر مہینے آپ کے اخراجات ہیں 2 لاکھ روپے. صحیح. تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ؟ آپ کو قرضہ لینا پڑے گا, آپ کو کہیں سے پیسے لینے پڑیں گے. صحیح. 20 سال سے آپ یہ کریں کہ آپ کی 20 سال آمدنی تقریباً لاکھ روپے ہے, اور ہر سال آپ نے جو ہے نا 2 لاکھ روپے خرچ کر دینے, کیا ہوگا؟ پھر آپ کو اپنے اثاثے بیچنے پڑیں گے, کیونکہ آپ نے قرضے لیے ہوئے نا, تو پھر آپ کو اپنے اثاثے بیچنے پڑیں گے. آپ کو موٹر سائیکل اپنی بیچنی پڑے گی کہ پیسے تو واپس دینے ہیں. شروع میں تو موج ہے, کریڈٹ کارڈ ملا ہوا ہے, آپ نے خرچے کری جا رہے ہیں, مگر پھر اس کے بعد آپ کو اپنا گھر بھی شاید بیچنا پڑے, اپنی گاڑی بیچنی پڑے, اپنی موٹر سائیکل بیچنی پڑے, اپنے زیورات بیچنے پڑے, سب کچھ بیچنا پڑے. اور اگر آپ مسلسل قرضے میں پھنس جائیں گے تو آپ کے ادارے بھی تباہ ہو جائیں گے. کیوں؟ یہ سنیں غور سے. اس لیے تباہ ہو جائیں گے کہ کسی بھی ادارے کو اچھا چلانے کے لیے اس میں کچھ انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے. یہ آپ یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں, اگر اس میں انویسٹمنٹ نہ ہو, اس کی ساری جو بلڈنگ کی جو لک ہے وہ سال میں تباہ ہو جائے گی. صحیح. اس میں پینٹ نہ کریں آپ, فرنیچر اپڈیٹ نہ کریں نہ, تو یہ تباہ ہو جائے گا ادارہ. تو جو پی آئی اے ہے, ریلویز ہے, جو مختلف ادارے ہیں پاکستان کے اندر, ان میں آپ نے کیا انویسٹمنٹ کی ہے پچھلے 30-40 سالوں میں؟ واپڈا ہے, اس میں کیا انویسٹمنٹ کی ہے؟ کچھ بھی نہیں. کیوں نہیں انویسٹمنٹ کی؟ پیسے کوئی نہیں تھے. پیسے کیوں نہیں تھے؟ خرچے زیادہ تھے. خرچے کیوں زیادہ تھے؟ کیونکہ آپ فضول خرچی کری جا رہے تھے. تو رزلٹ کیا ہوا کہ وہ ادارے جو ہیں تباہ ہو گئے, جو ورلڈ کلاس ادارے ہوتے تھے ایک زمانے میں. آپ نے پی آئی اے کو کہا کہ ہم لوگوں کو سکھاتے تھے, پی آئی اے یوزڈ ٹو بی ون آف دا ٹاپ ایئر لائنز ان دا ورلڈ. تو ورلڈ کلاس ادارے آپ نے تباہ کر دیے. کیوں؟ جہاز آپ کے سارے پرانے, اسٹاف کو آپ نے جو ہے وہ ٹرین نہیں کیا وغیرہ وغیرہ, کوئی کسی چیز کا کیئر ہی نہیں کی نا آپ نے, بلکہ آپ نے یہ کہا کہ چلو اس کو بھی استعمال کرو وغیرہ. تو کیا رزلٹ نکلا؟ کیونکہ آپ خود دیوالیے ہو چکے تھے, کیونکہ آپ نے خرچے اتنے زیادہ کیے کہ آپ کے پاس پیسے ہی نہیں تھے ان اداروں کو اچھا چلانے کے لیے. اب وہ ادارے بھی ٹھپ ہو گئے. جب وہ ادارے ٹھپ ہو گئے تو آپ نے کہا نجکاری کر دو, ٹھیک ہو جائیں گے, ہمارے مکرو لاؤ. تو لیٹس انڈرسٹینڈ دس کہ یہ جو اکنامک پالیسی ہے نجکاری والی, یہ اس وجہ سے بنی ہے کیونکہ آپ ہر سال اتنے خرچے کرتے ہیں جو آپ افورڈ کر نہیں سکتے, جس کی وجہ سے آپ نے اپنے ادارے بھی تباہ کر لیے, اور اب آپ ان اداروں کو بیچنے پر مجبور ہیں. کیوں مجبور ہیں پی آئی اے کو بیچنے پر؟ بیکاز یو آر بینکرپٹ, اور اس کو آپ پبلک کو بیچ رہے ہیں, وہ چنگا ہو جائے گا. یہ ایسے ہی بات ہے کہ ایک خاوند سارے اپنے پیسے جوئے میں ضائع کر کے آ جائے اور پھر بیوی کو کہے کہ زیورات بیچ دو. کیوں؟ کیونکہ ویسے ہی پرانے ہو گئے, ذائقہ لگ گیا ہے, بہتر ہے ان کو, تم تو پہنتی نہیں ہو, بیچ دو. یہ ہے حقیقت پرائیویٹائزیشن کی. میں آپ کو سچی بات. اچھا پھر دیکھیں ایک اور چیز, یہ تو ہو گیا, ہم یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی تھی, انہوں نے اس میں اگر چلیں جو بھی ڈیسیژن لیا, آپ مجھے عوام کی طرف لے کے آئیں. جی. تو ہم کیا کریں سر, ہم نے کہاں پہ غلطی کی بینگ عوام؟ اچھا چلیں, بہت اچھا سوال ہے. میں کیا کر سکتا تھا اور میں نے نہیں کیا؟ میں آپ کو یہ بتاؤں, دیکھیں جولائی میں بجٹ پاس ہونے جا رہا ہے نا, جون میں, جولائی میں. ٹھیک ہے. عوام کو خبر بھی نہیں ہونی کہ کیا ڈسکشن ہو رہی, کیا بات ہو رہی. عوام نکلے نا بجٹ, سر چیخیں نکل جاتی ہیں. چیخیں نکل جاتی ہیں. چیخیں نکلنے کا کوئی فائدہ نہیں, گھر میں بیٹھ کے بس چیختا رہے, کیا فرق پڑتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ عوام نکلی ہو, کوئی لاکھ بندہ نکلا ہو کہ ساڑھا ایجوکیشن بجٹ وضا کے دو؟ کبھی آپ نے دیکھا؟ میں نے تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا. چنکس میں نکلتے ہیں, چنکس میں, ادھر کو 5,000 نکل گیا, ادھر کو 2,000 نکل گیا, کوئی بیچارے ٹیچر نکلا ہے کہ سادہ بھی کچھ کر دو. اٹس ناٹ انف. ٹھیک ہے نا. آپ نے کبھی کوئی میس کیمپین دیکھا ہے پاکستان میں کہ بھائی ہمیں معیاری تعلیم چاہیے, گورنمنٹ جو ہے ہمارے صرف ایک کام کرے؟ میرے کوئی سیاسی پارٹی مجھے بتا دیں جو یہ کہہ دے کہ ہمیں ایجوکیشن نہیں دینی. سب کہتے ہیں نا ہم نے ایجوکیشن دینی ہے, ہر بندہ کہتا ہے ایجوکیشن از دا سولوشن. کیا آپ ایلوکیٹ کرتے ہیں ایجوکیشن کو ان دس کنٹری؟ نتھنگ, کچھ بھی نہیں ایلوکیٹ, بہت کم. تو کبھی آپ نے دیکھا کوئی تحریک نکلی ہو کہ بھائی ایجوکیشن بجٹ بڑھائیں؟ ہے ہی نہیں, پوری تاریخ میں نہیں. سو میں یہ کہتا ہوں, اگر میں یہ کہہ دوں چوک میں جا کے کہ فلاں بندے نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات کہہ دی, ویسی بات کہہ دی مذہب کے اعتبار سے, اوئے ہوئے ہوئے ایسے وہ اکٹھے ہو جائیں گے جیسے کہ اتنی سپیڈ میں اکٹھے ہوں گے کہ جس کی حد صاحب کو نہیں. اگر میں یہ کہہ دوں آؤ مل کے جو ہے نا ایجوکیشن بجٹ بڑھائیں, او چھڈو جی کی سانو کی ہونا چاہیے, آؤ ہونا چاہیے, چلو پھر چلیے کریے. اور نہیں سر جی تسی کرو, ساڈے تو نہیں ہوندا. ہو گیا تو بلا لینا, ہو گیا تو بلا لینا, ہو گیا تو بلا لینا سانو. او سر جی فائدہ کوئی نہیں ہے گا, تسی وہ ہونا ہی نہیں. تو ہماری بلیف ہی یہ ہے ہونا ہی نہیں, تو پھر کیویں ہوئے گا جب تسی بلیو ہی نہیں کرتے کہ ہو سکتا ہے. اچھا یہی تو پرابلم ہے, یہی چیز سمجھنے کی ضرورت ہے
کہ یار ایک سوچ جی ڈاکٹر صاحب ایک بندہ سوچ سکتا ہے, دوست ہر بندہ پاکستان کے اندر جی میرے خیال سے میں نے آج سے 10-15 سال پہلے اتنی مایوسی نہیں دیکھی. مطلب میں جب نوجوان تھا تو بڑے ہمارے امبیشس تھے اور ہم بڑے جذباتی تھے اور اسٹل پیٹریوٹکزم بڑا صحیح بات. لیکن آج سر میں آپ اس یونیورسٹی میں سروے کر لیتے ہیں, مائک لیتے ہیں اور ہم باہر چلتے ہیں بالکل, اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا پروگرام ہے, سب باہر جانا چاہتے ہیں, ویزے کا پروگرام ہے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے, ویزے امیگریشن کا پروگرام. ہاں امیگریشن کا پروگرام, امیگریشن. تو یہ کیوں ہے, یہ بڑا پرابلم, مطلب اس کو روکے گا کون یہ. اچھا اب ایک اور اس پہ ایک نئی ڈبیٹ ہے, یہ آلریڈی بھی میں نے کسی سے شاید ڈسکس کی تھی. ویسے تو ہمارے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کسی کو روکنے کا, ہے آپ کے پاس ویسے؟ ہاں, کسی کی روزگار پہ کیسے آپ لات مار سکتے ہیں, تو کوئی جواز نہیں ہے. باوجود اس کے یہ ہماری خواہش ضرور ہے, خواہش, ٹھیک ہے. اچھا اب وہ کوئی ہماری خواہش کا احترام نہ کرے, ہاں وہ اس کی مرضی, تو وہ اس کی مرضی ہے. لیکن یہاں پہ ایسا کیا تبدیل کیا جا سکتا ہے اگلے 10 سالوں میں, مطلب آپ کے مطابق کہ آپ کو لگے کہ یہ سلسلہ اب بہت سارے لوگ پتہ ہے کہتے ہیں وہ برین ڈرین کوئی نہیں جی, کتنے ہی لوگ چلے جائیں گے, کتنے ہی چلے جائیں گے, بڑی اسٹوپڈ بات ہے. اچھا میں کہتا ہوں یار اگر 10 بھی چلے گئے, ہاں تو 10 برین تھوڑے ہوتے ہیں, صحیح بات, ٹھیک ہے. نہیں یار کوئی نہیں اور پیدا ہو جائیں گے. میں نے کہا جو نہیں جا پا رہا نا, اچھا یہ اب بڑی نا تلخ بات ہے ڈاکٹر صاحب, جو نہیں جا پا رہا نا اور اس کے پاس وسائل نہیں ہیں, تو اتنا مایوس ہوگا کہ وہ آپ کو کچھ بھی نہیں دے گا. وہ کمپیریزن کرے گا نا سر کہ یار میرے ساتھ کچھ غلط ہو گیا ہے. تو اس کے سلوشن کے اوپر آپ اب اس کو بے شک مرج کر لیں, اکانومی کے ساتھ مرج کر لیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ امیڈیٹ کیا وہ فرسٹ ایڈ کیا ہے اس کی؟ دیکھیں اس کا سلوشن, میں تو اسی لیے سوشلزم کی بات کرتا ہوں کیونکہ اس کے سلوشن کے لیے ہمیں ایک سوشلسٹ اورینٹڈ اکانومی کی ضرورت ہے. ناٹ ٹوٹلی سوشلسٹ مگر سوشلسٹ اورینٹڈ. صحیح. اس میں ہمیں کیا کرنا ہوگا, سب سے پہلے تو یہ کہ جو آپ اتنے خرچے کر رہے ہیں جو آپ سے پورے نہیں ہوتے, جس سے آپ کو بین الاقوامی قرضے لینے پڑتے ہیں, وہ سلسلہ کاٹیں. وہ کیسے کاٹیں گے آپ؟ جتنے بڑے بڑے امپورٹس جو آپ لگژری آئٹمس کرتے ہیں, میں اگر اقتدار میں آ جاؤں تو میں تو اڑا کے رکھ دوں, ساری لگژری امپورٹس میں بند کروا دوں گا. پہلا سٹیپ یہ ہوگا, کیونکہ میں نے کم سے کم $12 بلین اضافی اخراجات جو ہم کر رہے ہیں اس کو کاٹنا ہے. پھر باقی باتیں بعد میں ہونی ہیں. خود پروڈکشن کریں. ایبسلیوٹلی خود پروڈکشن کریں, ورنہ نہ منگوائیں. اگر آپ $70 بلین کی ایکسپورٹ کرتے ہیں اور ریمیٹنسز کماتے ہیں, تو بھائی صاحب آپ نے $70 بلین کی امپورٹ کرنی ہے, اس کے اوپر 71 بلین نہیں میں نے آپ کو کرنے دینی. ٹھیک ہے, تو پہلا تو میں یہ قدم کروں گا کہ میں وہ بالکل ایکسٹرا امپورٹس کو بند کرواؤں گا, خاص طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں. اچھا سوری, اس میں یہ کہ جو چیزیں ضروری ہیں, مشینری جو لیبر کو پروڈکٹیوٹی بڑھاتی ہیں, ان کو نہیں میں بند. ہاں یہی میں ان کو میں نے جو ہے لے کر آنا ہے. مگر جو چیزیں لیبر پروڈکٹیوٹی میں ہمیں کوئی مدد نہیں کرتی, ان کو میں نے بند کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ پہلا سٹیپ یہ ہوگا. اس سے کیا ہوگا, یہ جو بین الاقوامی قرضے آپ کو IMF سے لینے پڑتے ہیں, اس سے آپ آہستہ آہستہ ہو کے آزاد ہوں گے. کیونکہ آپ کے جب خرچے نہیں ہوں گے, اگر آپ جوا کھیل کے اضافی خرچے کرتے ہیں اور ہر سال آپ جا کے قرضہ لیتے ہیں, تو سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہنا ہے نا کہ یار یہ بند کرو جو خرچے کر رہے ہو, ورنہ تو آپ کبھی بھی نہیں قرضے لے کے کس طرح اس کو پورا کرو گے. تو پہلا کام تو یہ ہے نا بھائی, وہ تو بند کرو نا. تو ایک تو یہ. دوسرا پھر یہ کہ جو حکومت کا جو بجٹ ہے اس کے اندر بھی آپ اتنے اضافی خرچے کرتے ہیں. ہر سال آپ بجٹ پاس کرتے ہیں, پھر اس کے بعد منی بجٹ پاس کرتے ہیں, پھر ایک اور منی بجٹ پاس کرتے ہیں. وہ بجٹ نہ بھی پاس ہو تو آپ کے اخراجات ہمیشہ آپ کی آمدنی سے بڑھ جاتے ہیں, اور وہ آپ پاکستان کے کمرشل بینکوں سے لیتے ہیں. اور جب آپ وہ پاکستان کے کمرشل بینکوں سے لیتے ہیں, اس پہ آپ کمرشل ریٹ آف انٹرسٹ ادا کرتے ہیں. بینکوں کی تو موج ہے, بینک کون سا سرمایہ دار کو دیتا ہے, وہ تو قرضہ دیتا ہے حکومت پاکستان کو, اور موج کرتا ہے اس پہ. ٹھیک ہے جی, اور ہم بھی بینکوں میں پیسے رکھوا کے اسی پہ موج کر رہے ہیں. تو وہ پھر قرضہ حکومت کو دینا پڑتا ہے. وہ کہاں سے نکالے, وہ PIA بیچ کے نکالے, پھر وہ اپنے اثاثے بیچ کے نکالے. یہی مسئلہ ہے. سو یہ بھی جو ہے نا بہت بڑا پرابلم ہے کہ ہماری آمدنی اتنی ہے اور ہمارے اخراجات اتنے ہیں حکومت کے بھی, وہ کدھر جا رہے ہیں؟ اب وہ جا رہے ہیں, آپ کے پاس اتنی ہیوج آرمی ہے,
کہ جس کی اٹس ون آف دا ورلڈز بگیسٹ آرمیز اینڈ واز ون آف دا ورلڈز بیسٹ اکوپڈ آرمیز, پرابیبلی ون آف دا ورلڈز بیسٹ آرمیز, ٹھیک ہے, مگر اٹس اے ویری ایکسپینسو آرمی, بہت مہنگی ہے, بہت زیادہ مہنگی ہے, اور آپ کی اکانومی وہ نہیں بوجھ اٹھا پا رہی. سیدھی سی بات ہے, آپ کو کرنی چاہیے, کھل کے کرنی چاہیے. اگلا ایکسپینڈیچر جو آپ کا اتنا ہے جو کہ بہت ہی ڈیمیجنگ ہے, وہ ہے آپ کا پاور سیکٹر. دیٹ از دا نیکسٹ بگیسٹ گیپ جو آپ کو فل کرنا ہے. اس میں آپ 1 to 2 ٹریلین کی سبسڈی دے رہے ہیں آئی پی پیز کو ہر سال, اندازہ کریں آپ کیپیسٹی پیمنٹس کی شکل میں. سو اٹس اے ہیوج ہیڈ, اور اس کی وجہ سے, اس پورے سیکٹر کی وجہ سے, میں آپ کو بتاؤں پبلک سیکٹر کے اندر 2/3 ایسی انٹرپرائزز ہیں جو منافع کماتی ہیں, 1/3 ایسی جو لاس کماتی ہیں, ٹھیک ہے, مگر جو 1/3 لاس کماتی ہیں وہ بہت معمولی ہے سوائے 10 کے. بیسکلی دیر آر اونلی 10 enterprises, state owned enterprises that account for 80 to 90% of the loss. آپ کو پتا تھا اس بارے میں؟ نہیں. ہاں, 10 مین انٹرپرائزز ہیں جس کی وجہ سے 80-90% لاس جو ہو رہا ہے, اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کا لاس ہے, وہ 10 سے ہے. ان 10 میں سے 5 ڈسکوز ہیں. ڈسکو ہوتا ہے الیکٹریسٹی ڈسٹریبیوشن کمپنی. وہ ڈسکو اتنا لاس کیوں اٹھاتی ہے؟ کیونکہ آپ نے آئی پی پی کے ساتھ مہنگی بجلی خریدتے ہیں آپ, اور کنزیومر کو آپ سستی بیچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ سستی بجلی ہے ابھی, کیونکہ یہ سستی ہے, یہ سستی ہے. اچھا, یہ اب مہنگی اسی لیے انہوں نے کی ہے, کرتے جا رہے ہیں کیونکہ آپ سورس کا مطلب پہلے ہمیں سبسڈی مل رہی تھی. یس, ان اے سرٹن سینس آپ کو سبسڈی, ڈسکوز کو سبسڈیز مل رہی تھیں. ڈسکوز لاس میں جاتے ہیں, 5 ڈسکوز ہیں جو لاس میں جاتے ہیں, اور یہ ہیوج لاس ہے, ٹھیک ہے. 5 ڈسکوز لاس میں جاتے ہیں. یہ لاس میں کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ نیپرا کی ریگولیشن ہوتی ہے کہ آپ نے آگے اینڈ کنزیومر کو اتنے روپے کی بجلی دینی ہے. ڈسکو خود نہیں بجلی طے کر سکتا, اس نے نیپرا طے کرتا ہے ریٹ کہ یہ ریٹ ہے بجلی کا, ٹھیک ہے. اور آئی پی پی اس کے ساتھ اور واپڈا کے ساتھ کانٹریکٹ کے ذریعے پیپکو سے ڈسکوز بجلی خریدتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ یعنی ڈسکوز بیچ والے مڈل مین ہیں, سمجھ آ گیا. انہوں نے آگے کنزیومر کو بیچنی ادھر سے خریدنی ہے, مگر جس ریٹ پہ انہوں نے خریدنی ہے اور جس ریٹ پہ انہوں نے بیچنی ہے وہ ان کے کنٹرول میں ہی نہیں ہے. آگے سنیں. اچھا, اب ان کو ہوتا ہے لاس, وہ حکومت پھر آپ کے وہ ٹیکسز سے پورا کرتی ہے لاس. اس کے لیے وہ بجلی کے اوپر یہ ٹیکس اور وہ ٹیکس اور فلانا ٹیکس اور ڈھمکانا ٹیکس لگاتی ہے. اسی لاس کو پورا کرنے کے لیے پھر وہ پیٹرول لیوی اور یہ سب چیزیں لگاتی ہے. پیٹرول مہنگا ہوا نا, جی جی, پیٹرول پہ 142 کیا کتنے کا ہے پیٹرول, 290 پہ 94 پہ آ گیا. اس پہ سے 142 روپیز تقریباً لگ بھگ آپ ٹیکس دے رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو آپ 300 روپے پیٹرول پہ پر لیٹر خرچ رہے ہیں, 150 روپے آپ پیٹرول نہیں لے رہے, آپ حکومت کو پیسے دے رہے ہیں. تو پھر ہمیں یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ یار ہماری قوم ٹیکس نہیں دیتی؟ انڈائریکٹ ٹیکس بہت دیتی ہے, ہر چیز پہ ٹیکس ہے. انڈائریکٹ ٹیکس, ڈائریکٹ ٹیکس بہت کم ہے. اچھا, سو اینی وے بات واپس آتے ہیں جو اوریجنل سیناریو تھا کہ میں کیا کروں گا. میں کیا, تو دیکھیں یہ آئی پی پی اس کا کانٹریکٹ نہیں چل سکتا پاکستان کے لیے. اگر مجھے آپ حکومت دیں گے تو میں تو سارے کانٹریکٹ کو رینیگوشیٹ کرواؤں گا. میں کہوں گا سوری دس از ناٹ آن, اور اس کو رینیگوشیٹ پہلے بھی 2 یا 3 دفعہ کیا ہے. ایسا نہیں لوگ کہتے ہیں نہیں سوورن گارنٹی ہم کیا کر سکتے ہیں. حکومت ہے بھائی جان, حکومت بڑا کچھ کر سکتی ہے نا جی. آڈٹ کریں ان کا, دیکھیں کہ کیا کیپیسٹی پیمنٹ جو وہ چارج کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں. کیس کوس بنائیں, آپ کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں. آپ رینیگوشیٹ پہلے بھی کر چکے ہیں, آج بہت ہی ضروری. کوئی پاکستان کی اکانومی نے ریکور ہی نہیں کرنا جب تک نے آپ نے آئی پی پیز کا مسئلہ نہیں ٹھیک کیا, ٹھیک ہے جی. تیسری بات آ جائیں اب, چوتھی بلکہ ہو گئی, ٹھیک ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ میں نے جتنے پیسے بچنے ہیں نا ان ساری چیزوں سے کدھر ڈالنے ہیں؟ ایجوکیشن میں ڈالنے ہیں. یہ جو آپ نے بات شروع میں کہی نا انڈیا اتنا ترقی کر رہا ہے, انڈیا پتہ ہے کیوں ترقی کر رہا ہے؟ کیونکہ انڈیا میں آ رہی ہے انویسٹمنٹ آئی ٹی ریلیٹڈ. تو جو انڈیا کے اندر آئی ٹی ریلیٹڈ لوگ ہیں وہ کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ وہ پیدا ہوئے ہیں وہاں کے ایجوکیشن سسٹم سے. تو وہاں کا ایجوکیشن سسٹم پرائیویٹ نہیں ہے, وہاں کا ایجوکیشن سسٹم جو آئی ٹی انسٹیٹیوٹس ہیں جنہوں نے وہ ہزاروں کی تعداد کے اندر لوگ پیدا کیے ہیں, جن کی وجہ سے انویسٹمنٹ آئی ہے انڈیا کے اندر, وہ گورنمنٹ اونڈ ہے سارے. دا بیسٹ انسٹیٹیوشن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز ان انڈیا اور انکلوڈنگ ٹیکنالوجی کے اندر وہ گورنمنٹ اونڈ ہے, اور وہ گورنمنٹ نے اس میں انویسٹ کیا ہے. وہ نہرو پیریڈ سے انویسٹ کری جا رہے ہیں کہ ہم نے یار اسکلڈ لیبر فورس تیار کرنی ہے.
سو ایسے ہوتی ہے یہ گیم چلتی ہے ساری. تو میں تو اس طرف لے کے آؤں گا کہ آؤ اب پھر یہ پیسے بچائیں نا یہاں سے جو آپ فضول خرچی کرتے تھے. آپ پجیرو منگا رہے, گاڑی منگاؤ, یہ منگاؤ, ٹینک منگاؤ, فلانا منگاؤ, ڈکانا منگاؤ, IPP کو دے دو, یہ سارے خرچے کٹو, ختم کرو اور انویسٹ کرو پبلک میں, لوگوں میں, انسانوں میں, اپنے لیبر میں انویسٹ کرو, ان کی سکلز کو بڑھاؤ. جب ان کی سکلز بڑھیں گی پھر دیکھو کہ اکانومی آگے بڑھتی ہے. یہ میرے صرف امیڈیٹ فوری اقدامات 4 نکاتی ایجنڈا ہے, یہ صرف 4 نکاتی ایجنڈا ہے. اس کے علاوہ میرے پاس بہت کچھ اور ہے کرنے والا. ایجوکیشن جو کہ میں نے مینشن کر سکتا ہوں, لینڈ ریفارم کرائیں, آپ جاگیرداری توڑیں, پروڈکٹیو کریں ایگریکلچر سیکٹر کو. یہ جو ایجوکیشن ہے, یہ سوشل میڈیا اتنا پاورفل. ایگریکلچر سیکٹر کیسے تباہ ہوا؟ یہ تو ہم تو زرعی ملک تھے ایک, اور ہم آج تو کسان کہتا ہے کہ بڑی زیادتی ہوگی, لینڈ ہے ہمارے پاس, وہ کسان بھی زندہ ہے. پھر ہم کتنے ہزار ٹن گندم جو ہے وہ لے کے آتے ہیں باہر سے, کاٹن بھی, اور وہ والی گندم جو کہ اگر اس کو ٹیسٹ کرائیں تو شاید پتہ نہیں وہ انسانوں کے لیے ہے بھی ہے یا نہیں. دیکھیں کوئی بھی سیکٹر ہو نا, اس میں انویسٹمنٹ کیے بغیر وہ سیکٹر نہیں گرو کرتا. اب جو کاٹن کا معاملہ ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے, آپ کو پتہ ہے ہم تقریباً 3 to 5 بلین ڈالرز کی کاٹن امپورٹ کرتے ہیں, کیونکہ جو ہم کاٹن بناتے ہیں وہ ٹیکسٹائل پلانٹ میں صحیح طرح سے لگ کے دھاگا جو ہے نا وہ کپڑا نہیں صحیح طرح بناتی. تو ہم وہ را کاٹن امپورٹ کر کے وہ جو ایکسٹرا فائن شرٹ بنانی ہوتی ہے وہ امپورٹڈ کاٹن سے بن رہی ہوتی ہے. ہم خود کیوں نہیں گرو کر سکتے؟ کیونکہ کچھ تو معاملات یہ ہیں کہ ویدر کنڈیشنز فلانا ڈمکانا, مگر کچھ معاملات یہ ہیں کہ آپ نے وہ سیڈ ڈیولپمنٹ وغیرہ ہی نہیں کی اتنے سالوں میں. پہلے کرتے تھے ہم. ہاں, پہلے میکسی پاک سیڈ آئی نا, تو اس نے بہت بوسٹ کیا نا یہاں پہ, اور کاٹن کی بھی نئی سیڈز وغیرہ آئیں. تو پہلے ہم کرتے تھے مگر ہم نے توجہ نہیں دی. توجہ کیوں نہیں دی؟ توجہ اس لیے نہیں دی کیونکہ ہم فضول خرچیاں کر رہے تھے جو چیزوں میں انویسٹ کرنا تھا. نہ تو ہم نے اپنے ٹرانسپورٹ میں انویسٹ کیا, نہ ایجوکیشن میں انویسٹ کیا, نہ ہیلتھ کیئر میں. کبھی آپ گورنمنٹ ہاسپٹل دیکھ لیں, گورنمنٹ یونیورسٹیز دیکھ لیں, گورنمنٹ اسکولس دیکھ لیں, گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ دیکھ لیں, تو وہ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں ہے, کلیپس ہو رہا ہے. اسی لیے آپ کہتے ہیں نا بیچ دو, ایسے چل ہی نہیں رہا. تو وہ ڈیلیپیٹیڈ کنڈیشن میں اس لیے کیونکہ آپ نے انویسٹ نہیں کیا. انویسٹ کیوں نہیں کیا؟ بیکاز آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹی کچھ اور تھی. آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹی شاید یہ تھی کہ میں گولف کلب بنا دوں گا اچھا سا اپنے دوستوں کے لیے. آپ کی انویسٹمنٹ پرائرٹی یہ تھی نہیں. اچھا, ان ساری چیزوں میں سے ڈاکٹر صاحب کوئی ایک ممکن ہو جائے. چلیں اب ہم آپشن لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے, جیسے ہم نے 5-6 چیزیں ڈسکس کی, اس میں زراعت بھی تھا. ہاں, تو ایک اگر لینی ہے تو پھر IPPs والا لے لیں. چلیں باقی چیزیں میری نہ مانیں, IPP والی بات تو مان لینا, سارا ملک کہہ رہا ہے. اس کے بغیر کیسے انڈسٹریلائزیشن ہو جانی ہے؟ سوچیں آپ خود, پورے حکومت کا بجٹ خراب ہو رہا ہے IPPs کی وجہ سے. بجٹ ہی نہیں بیلنس ہو سکتا IPPs کی موجودگی میں. بجلی اتنی مہنگی جس کی حد کوئی نہیں. بنگلہ دیش, انڈیا سے بہت مہنگی بجلی ہماری ہے. سب نے ڈیٹا دیا ہے, میڈیا نے دیا ہے. اسی لیے انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے سر. آپ کسی ٹیکسٹائل بزنس والے سے بات کریں, وہ کہتا ہے جی ہم آپ چل ہی نہیں رہی ہماری فیکٹریاں. آپ پوچھیں کیوں نہیں چل رہی؟ بجلی بہت مہنگی. ہر بندے کا جواب یہ ہے, ٹیکسٹائل کے مالکوں کا جواب یہ ہے. میں تو مزدوروں کا نمائندہ ہوں, مالکوں کا تو میں نمائندہ بننا بھی نہیں چاہتا, مگر مالکوں سے پوچھ لیں, آپ بزنس مین سے پوچھ لیں. 1947 سے ڈاکٹر صاحب لے کے جی آج 2000. سوری, ایک اور بات اچھا اس میں شامل کروں گا, کیونکہ بجلی مہنگائی ہو رہی ہے, پٹرول مہنگائی, پٹرول پہ ٹیکس اتنا, مہنگائی ہو رہی ہے, تو انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھانا پڑے گا. کیوں؟ کیونکہ جہاں پہ مہنگائی بہت تیز ہوتی ہے وہاں پہ اگر آپ انٹرسٹ نہیں بڑھائیں گے تو لوگ بینکوں سے پیسہ لے کے تو موج کریں گے. ویسے اب یہ گورنمنٹ جو یہ کر رہی ہے اقدام, سوری ایک اور بات, ہاں جی, اب جب انٹرسٹ ریٹ اتنا ہائی ہوگا تو کون انویسٹمنٹ کرے گا؟ کون قرضہ لے کے انویسٹمنٹ کرے گا؟ کوئی بھی نہیں کرنے کے لیے تیار. تو یہ مسئلہ میں دیکھ رہا تھا پچھلے دنوں بھی یہ خبر آ رہی تھی, اور ویسے بھی آج کل بڑا یہ جو سولر کا کانسیپٹ بڑھ رہا ہے, یہ کہیں کمپنسیٹ کرے گا یہ کوئی اس کا کردار؟ دیکھیں اس سے یہ اتنا بڑا کردار نہیں ادا کر سکتا جتنا بڑا کردار ڈومیسٹک تو کر سکتے ہیں. ہاں, مطلب جو افورڈ کر سکتے ہیں وہ تو لگوائیں گے, اور وہ لگوا لیں تو بہتر ہے. مگر دیکھیں ایشو یہ ہے, میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ ہمارے پاس کیپیسٹی ہے الیکٹرسٹی پروڈکشن کی. ہم کوئی واٹ از اٹ, مجھے ایگزیکٹ فگر بھول گیا, 45,000 میگا واٹ ٹائپ بناتے ہیں بجلی, اور ہمارا جو گریڈ سسٹم ہے نا وہ کوئی 25,000 میگا واٹ ڈلیور کر سکتا ہے. یعنی ہماری ایکچوئل کیپیسٹی ٹو پروڈیوس بزنس ہماری ڈلیوری سے بہت زیادہ ہے. ہم اتنی بجلی بنا سکتے ہیں جتنی ہم لوگوں تک پہنچا ہی نہیں سکتے. ہم اتنی یعنی کہ بجلی میں پروڈکشن کا پرابلم نہیں ہے,
प्रोडक्टिव कैपेसिटी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बहुत अच्छी है हमारे पास, उसकी बहुत ओवर कैपेसिटी है हमारे पास इनफैक्ट। देखिए ना, जो IPPs हैं वो जब कैपेसिटी पेमेंट आपसे लेते हैं तो इसका मतलब है वो उनके पास कैपेसिटी है बिजली बनाने की, मगर आप उनसे ख़रीद ही नहीं रहे। तो इसका मतलब है बिजली की पैदावार में मसला नहीं है। तो आप सोलर प्लांट लगा लें, अपना सोलर पैनल लगा लें, आपके लिए एज एन इंडिविजुअल फ़ायदा है। मगर अगर मैं मैक्रो इकोनॉमी की बात करूं तो मैक्रो इकोनॉमी में अगर प्रॉब्लम ये होता कि आपकी बिजली की पैदावार कम है तो फिर आप पैदावार बढ़ाएं। इस वक्त पैदावार कमी का प्रॉब्लम नहीं है, मसला ये नंबर 1 ग्रिड को ठीक करने का प्रॉब्लम है, उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, ग्रिड को ठीक करें आप। और नंबर 2 प्रॉब्लम ये है कि भाई वो बिजली बहुत महंगी बना रहे हैं यार, आप समझ क्यों नहीं रहे, वो इट्स टू एक्सपेंसिव, आपने उनके साथ डील ही इतनी अच्छा, गलत की एक चीज़ तो आपने लॉक कर दी कि आपके IPPs को जो है वो माइनस कर देंगे। अब आप ले लें कैलेंडर 1947 से, ठीक है, और 2024 तक, ठीक है, ले लिया कैलेंडर। आप इस कैलेंडर में से अगर कुछ साल फाड़ के बाहर फेंकना चाहें, आपको लगता है कि ये साल जो थे ना, अब हम किसी को टेन्योर को बस आप बताएं ना, वो उस वक्त कौन था वो ना बताएं। अच्छा ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो बिगाड़ पैदा होना शुरू हुआ, जिसका शिकार आज हम हुए हैं, ये 90s में हुआ। 90s वाला टेन्योर आप कहते हैं निकाल 90s वाला टेन्योर जो है ना, उसमें जो फैसले हुए हैं वो बड़े नुकसानदेह साबित हुए। IPPs का फैसला भी 90s में हुआ। पहले ये प्राइवेट प्रोड्यूसर पावर्स पॉलिसी थी, फिर ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स पॉलिसी बन गई, एंड सो ऑन। तो ये 90s में फैसला हुआ, इसमें सारे ऑन बोर्ड थे, वर्ल्ड बैंक वाले भी, पीपल्स पार्टी वाले भी, मुस्लिम लीग वाले भी, फौज भी, इमरान खान भी, सारे ही इसमें शामिल रहे हैं। उन्होंने कहा यस। इमरान खान तो इक़्तिदार में नहीं था, मगर बाद में जब इक़्तिदार में भी आया तो IPPs की पेमेंट। अच्छा, एक बात हमारी रह गई, वहाँ हम किसी और साइड पे चले गए। जब हम स्टूडेंट पे बात कर रहे थे तो ये वैसे आप चलें, हम एडवाइस नहीं करते, आपको क्या लगता है कि ये जो डिसीजन है आज हर बंदा जो सोच रहा है इमिग्रेशन कर लें, चले जाएं, ये आपको सही लगता है वैसे ये डिसीजन? इमिग्रेशन करके जाने वाला मुल्क के लिए तो बिल्कुल ठीक नहीं है जी, 100% गलत है। नहीं, शायद किसी ने कहा था, मुझे नाम नहीं याद आ रहा, कि ठीक है बाहर से रेमिटेंस आएगी, पता नहीं किसने कहा था, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। नहीं, इससे बेहतर ये है कि वो जो काम आपने बाहर जाके करना है वो आप यहाँ करें, उनसे कहें कि यहाँ इन्वेस्टमेंट लेके आए। मुल्क का तो तब फ़ायदा है ना। ये जो रेमिटेंस की इतनी प्रायोरिटी दी जा रही है, इसी वजह से दी जा रही है ना, क्योंकि हमें डॉलर चाहिए, डेस्परेट है हम डॉलर के लिए। डॉलर के लिए क्यों डेस्परेट है? क्योंकि हमने इंपोर्ट्स वगैरह करनी है। तो हम कहते हैं चलो हमारा लेबर बाहर जाएगा तो डॉलर भेजेगा, जब डॉलर भेजेगा मैं अपनी गाड़ी मंगाऊंगा। तो मुल्क का सत्यानाश हो जाए, सानू तो परवाह कोई नहीं है। नहीं यार, ऑब्वियस बात है कि दोनों दो चीज़ें बाहर जा रही, बाय द वे। आपका स्किल्ड मैन पावर भी बाहर जा रही है, आपका कैपिटल भी बाहर जा रहा है। तो जो कैपिटलिस्ट है, जो IPP वाले इतने पैसे कमाते हैं, वो किधर जाते हैं पैसे? वो इन्वेस्ट तो नहीं होते, वो दुबई चले जाते हैं सारे, वो वहाँ जाके मकान खरीदते हैं, तो वो भी उड़ जाते हैं, फिर फ़ायदा क्या हुआ? आपका लेबर भी बाहर जा रहा है, आपका सरमाया भी बाहर जा रहा है, तो यहाँ तो लग ही नहीं रहा। तो ये हम क्या हैं, वो आपने देखा ना, कुकड़ियों वाला फार्म नहीं होता जिसको पोल्ट्री फार्म बोलते हैं, हाँ, जिसमें आप कुकड़ियाँ तैयार करते हैं। क्यों तैयार करते हैं? उनको यहाँ टीके लगाते हैं, वो स्टेरॉइड के, ब्रॉयलर चिकन के टीके लगाते हैं कि ये जल्दी बड़ी हो ताकि हम इनको खा सकें। हाँ। हम भी एक बहुत बड़ा ब्रॉयलर फार्म है जिसका कोई काम नहीं मासवा इसके। अच्छा, उसके बंदे बनाई जाओ, टीके लगवाई जाओ, तो बाहर भेजी जाओ। चले सर, ये वैसे बड़ी रिलेट करी, वो टीका बनाने में भी बड़ा टाइम लगा था। एकदम कसम से दुख होता है, मगर क्या बंदा कह सकता है? वी आर बिकमिंग अ प्रोलेटेरियन फार्म, जैसे वो पोल्ट्री फार्म है ना। हाँ। हम तो है ना वर्किंग क्लास बनाने का फार्म है। डॉक्टर साहब, मैं तो वैसे एक चीज़ से ना अक्सर डिस्कशंस होती हैं। अच्छा, हम अभी भी शायद एक ऐसी लेयर में बैठे हैं कि बहुत सारे लोगों की पेन शायद हमें नहीं एहसास नहीं है कि इस वक्त माशरे में जो कुछ हो रहा है, ये ख़ास तौर पे एक ख़ास क्लास जो है वो क्या क्या कुछ करने पे मजबूर हो गए हैं, हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये इससे बड़ा अलमिया पता क्या सर? इससे बड़ा अलमिया ये है कि एक शख्स जो बाशऊर है और बासलाहियत है और वो कुछ कर सकता है और करना चाहता है, बावजूद इसके वो कहता है यार मैं भी चला जाऊँ। हाँ, ऐसे ही है। जब वो ये कहता है ना, तो मैं कहता हूँ यार तुम तो सब कुछ कर सकते हो, सही बात है, स्किल्ड हो, अच्छा तुम्हारे पास सर्वाइवल के लिए अभी बड़े पैसे हैं, सही बात है, कुछ 4-6 साल अगर नहीं भी कमाओगे ना तो गुजारा कर लोगे। वो कहता नहीं यार मैं अच्छा, उसके जवाब में ना
پتہ نہیں ایک بڑا خوفزدہ جملہ ہے, کہتا ہے یار میں کر لوں گا, میرے بچیاں دا کی ہوئے گا. ہاں مطلب یہاں اس کو یہ سیکیورٹی دینے کی ضرورت ہے اس ٹائم پہ. سب سے اہم چیز جو ہونی چاہیے اس ٹائم پہ کہ ہم یہ محسوس کرنا شروع کر دیں کہ ہمارے بچے یہاں پہ محفوظ ہیں, اور ان کے لیے ہم نہ باہر جائیں. بالکل. کیونکہ دیکھیں آپ اور میں شاید اس ایج میں اگر باہر جاتے ہیں تو ہم کیا انقلاب لے کے آ سکتے ہیں. اب اس کے بعد کوئی بہت بڑی کچھ اتنا کچھ نہیں کر سکتا. موسٹلی لوگ اسی لیے سوچ رہے ہوتے ہیں. تیمور صاحب سے آج ڈسکشن ہوئی, بڑے دنوں سے میں یہ چاہ رہا تھا. اچھا جب میں یہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرنا ہم نے سٹارٹ کیا تو میں نے تیمور صاحب سے ریکویسٹ کر لی کہ آپ کا انٹلیکٹ اتنا ہائی ہے لیکن آج آپ کو بڑے سادہ اور عام سے سوالات ملیں گے, جنرل پبلک کے سوالات ہیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ سلوشن جو ہے وہ ہمیں ایسے لوگوں سے لینا چاہیے. جتنے لوگوں نے یہ فرسٹ ٹائم دیکھا ہے, آپ تیمور لال کے نام سے ایک یوٹیوب چینل ہے, اس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ان لیکچرز کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا ملے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو جی.